یہ دیکھنا کیا آ رہا ہے؟ ریموٹ یور ڈیوائس وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آداب دوستو، ہم لوگ کچھ نیٹ ورک پرابلم تھی، اس وجہ سے تھوڑا آنے میں لیٹ ہو گئے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ ہم وعدے کے مطابق جو نشب نے ایک شروعات کی ہے، استادوں کی یاد میں جو ہمارے بزرگ ہیں انہیں یاد کرتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کے تحت نشب نے پہلے سہارنپور کے ہی شاعر حضرت ساحل فریدی صاحب کی یاد میں ایک پروگرام کرایا جس میں شبیر شاہ صاحب اور خرم سلطان صاحب رہے۔ اس کے بعد ادیب مکن پوری صاحب کی یاد میں پروگرام ہوا، اور ناظرین آج ہم لوگ حاضر ہیں۔ اگر ایک بات یہ ہے کہ ہاں یہ موبائل تھوڑا ہمیں بتا دیں، اگر آواز صحیح آ رہی ہو تو پھر میں آگے اپنی گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ موبائل ٹھیک کر لیجئے۔ شہزاد بھائی، ٹھیک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو چمک آ رہی تھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں تو۔ آصف خان صاحب، وعلیکم السلام۔ میری درخواست یہ ہے کہ اگر ہماری آواز اور تصویر صحیح آ رہی ہو تو پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ مجھے آپ لوگ بتا دیں کہ اگر آواز صحیح آ رہی ہے، تصویر صحیح آ رہی ہے اور موبائل اگر ٹھیک ہو گیا ہو تو پھر میں اپنی گفتگو جاری رکھوں۔ آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے۔ تو آج ہم ایک عظیم شخصیت کی یاد میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میری مراد ہے، آواز ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور تصویر، آصف بھائی تصویر کے بارے میں بتا دیں کہ پکچر صحیح آ رہی ہے تو میں پھر بالکل سیدھا کر لو، مسئلہ ہے سیدھا کرنے کے تو آئے گا، یہ پھر پورا نہیں آئے گا سر۔ اس کو ایک میں منٹ دیکھتے ہیں۔ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں شاید وہ یہ بات کہ اب تصویر ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر، ایک منٹ، اب تصویر ٹھیک ہے؟ جی اگر خیر، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شروع کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ سب لوگ جڑ بھی گئے ہیں، کافی لوگ جڑ گئے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی یاد میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس شخصیت کا تعلق سہارنپور سے ہے، اور وہ صرف سہارنپور کے نہیں ہیں بلکہ ان کی پوری زندگی عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے۔ میری مراد ہے جناب سردار انور صاحب۔ دوستو، ایک ایسی شخصیت جو شاعر بھی تھے، رنگ کرمی بھی تھے، ایک سیکولر ذہن کے مالک تھے، اور جن سے جتنا پیار مسلمان کرتا تھا اتنا ہی پیار ہمارے شہر کا ہندو بھی کرتا تھا۔ اچھا، شکریہ بھائی، شکریہ شکریہ شکریہ، آپ لوگوں نے بتا دیا۔ تو ان سے پورا شہر محبت کرتا تھا، اور جو لوگ انہیں قریب سے جانتے تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھے۔ آج ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں ہمارے شہر کی ایک اور عظیم شخصیت، ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق رنگ منچ سے ہے، اداکار گروپ کے نام سے آپ یہاں کافی پروگرامز کر چکے ہیں پورے ہندوستان میں اور ملک سے باہر بھی، اور آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے ان کی جو شعری کاوشیں ہیں انہیں بھی دیکھا ہے، ان کی جو زندگی ہے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ آپ کا بھی تعلق رنگ منچ سے ہے، ان کا بھی تعلق رنگ منچ سے ہے۔ سردار انور صاحب ابٹا میں رہے، آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری مراد ہے عالی جناب عزت مآب میرے بھی کرم فرما ہیں، جناب جاوید خان سروہ صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ آداب ناظرین۔ تو میں، کیونکہ آج سردار انور
साहब के ताल्लुक़ से, उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से आज ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, तो मैं, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी उसके बहुत सारे पहलू हैं अलग अलग। जैसा कि मैंने अभी कहा, वो शायर भी थे, वो रंगकर्मी भी थे, वो कामरेड भी थे, वो समाज सेवी भी थे, बहुत सारी उनकी शख्सियत थी, हर आदमी के दुख और सुख में शामिल होने वाले थे। तो और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा मुशायरों में जाना रहता है बाहर, मैंने कई बार मलिकज़ादा मंजूर साहब को और हज़रत अनवर जलालपुरी मरहूम साहब को उनका शेर पढ़ते हुए मुशायरों में सुना। और जब मैंने अनवर जलालपुरी साहब से कहा कि ये शेर हमारे शहर सहारनपुर की एक अजीम शख्सियत सरदार अनवर साहब का शेर है, तो बहुत खुश हुए। उनका शेर था कि जो अपना हाल है सब अपनी हरकतों से है, जो अपना हाल है सब अपनी हरकतों से है, दुआ किसी की नहीं बद्दुआ किसी की नहीं। तो ये शेर उनका बहुत मशहूर ज़माना शेर है, और तमाम जितने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं उसमें नाज़िम मुशायरा अक्सर ये शेर सरदार अनवर साहब का पढ़ते हैं। मैं जावेद खान सरवा साहब जो मेरे सरपरस्त भी हैं और हमारे शहर की अजीम शख्सियत है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और कि वो उनकी शख्सियत पर रोशनी डालें। सबसे पहले, क्योंकि वो खुद एक रंगकर्मी हैं और अक्सर प्ले बहुत अच्छे अच्छे प्ले आप करते हैं, तो सरदार अनवर साहब तरक्की पसंद तहरीक से उनका ताल्लुक़ रहा, उसके बाद मतलब हर वक्त सरकर्दा रहे वो उस एज ए रंगकर्मी। उसके बारे में आप उनकी शख्सियत पर कुछ रोशनी डालें सर, तो हमारे जितने नाजरीन उन्हें अच्छा लगेगा सर। हाजरीन, एक सरदार अनवर भाई की शख्सियत वो बाकमाल शख्सियत थी कि महज चंद वाक़यात या चंद अशार या गज़लों के ज़रिए उनकी शख्सियत का अहाता किया जाना मुझे लगता है गैर मुमकिन है। इतने रंग थे उनकी ज़िंदगी के। अगर आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें और बिलखुसूस अनवर भाई के बारे में कहें, तो आपकी शुरुआत ITC में उन्होंने तकरीबन 35-36 साल नौकरी की, और वहाँ के मज़दूर आंदोलन से उनकी ज़िंदगी वो शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने समाजी ज़िंदगी में कदम रखा और मज़दूरों के मसाइल को लेकर हमेशा जंग लड़ी। उनकी शख्सियत में ख़ास बात जो मैंने महसूस की, पिछले बहुत लंबे अरसे से मेरा ताल्लुक़ रहा है उनसे, मैंने अपनी होश संभाली उसके बाद से जब उनको जानता रहा, वो थी उनकी हक़ परस्ती, उनकी साफ़गोई। मैंने महसूस किया उनको, उनकी शख्सियत में, मेरे ज़ाती तजर्बे ये कहते हैं कि उनकी शख्सियत में जो तनकीद और तारीफ़ की जो एक सिम थी, उसके अंदर उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती। आपकी तारीफ़ करनी है किसी काम की तो तारीफ़ बड़े खुले दिल के साथ करते थे, और तनकीद करते थे तो इस्लाही नज़रिए से वो तनकीद। हमें तो बहुत उनकी तनकीद मिली और अल्हम्दुलिल्लाह तो तारीफ़ भी उनकी मिली। मुझे याद है कि 1975 के बाद वो थिएटर के साथ जुड़े, और उस वक्त इप्टा एक्टिव थी। इप्टा के सहारनपुर के जो फाउंडर थे वो मेरे वालिद माजिद मरहूम मसरूर खान सरवा साहब अल्लाह गरीब रहमत करे, और उनके हमनवा जो साथी उस वक्त थे। तो नौजवान नस्ल को जब ये इप्टा आई थी इनके हाथों में, तो संजय गर्ग साहब जो हमारे हालिया MLA हैं वो उसके सेक्रेटरी थे, और सरदार अनवर साहब को इप्टा का संयोजक बनाया गया। 1980 में एक शुरुआत एक बड़े नए जोश के साथ रंगकर्म नौजवानों में आया, और एक नए किस्म का थिएटर जो अमूमन बहुत कम लोग जानते थे, मसलन नुक्कड़ नाटक की तहरीक शुरू हुई। त्रिपाठी शर्मा जी NSD की लेक्चरर थी, उनको बुलाया गया। उनकी रहतकारी में एक ड्रामा यहाँ पे जो नुक्कड़ की फॉर्म में खेला गया था, वो बकरी नाटक के मंचन हुए। ये बहुत कामयाब प्रोडक्शन है सहारनपुर रंगमंच का, बड़ा सुनहरी याद है वो। उस प्ले का नाम था स्पार्टकस। स्पार्टकस में बजाते खुद संजय गर्ग भी अदाकारी कर रहे थे, महेंद्र भल्ला भाई साहब जो हमारे शहर की नाक थे, नौजवानों के लिए मिसाल थे। उनके छोटे भाई अशोक भल्ला उसमें किरदार निभा रहे थे। खुद सरदार अनवर साहब के छोटे भाई अरशद वसी साहब भी उसमें थे। काफ़ी पुराने साथी हमारे उसमें थिएटर का, और थिएटर का एक मूवमेंट शुरू हो गया था। और थिएटर के मूवमेंट में उनका जो ख़ास कोशिश थी वो था कि नए लोगों को जोड़ना और नए लोगों तक थिएटर को पहुँचाना और आगे बढ़ाना। जबकि बजाते खुद कभी बहैसियत अदाकार उन्होंने स्टेज पर अदाकारी नहीं की, लेकिन अपनी सरपरस्ती में, या कहिए कि थिएटर को सरपरस्ती देकर युवा रंगकर्मियों को आगे बढ़ाने में उनका नुमाया किरदार रहा।
بہت دور تک جاتا ہے سلسلہ ان کا. جہاں تک ان کی شاعری کا سلسلہ چلا وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا. تھیٹر میں جو ان کا ابٹا کو لے کے چلنا، اور بہت لمبے عرصے تک آپ ابٹا کے رہے، اور اب حال میں ابٹا کے سر میں پیٹرن ایک تھے. بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کا آئی ٹی سی سے تعلق رہا، سگریٹ فیکٹری سے، جی جس جی میں آپ نے ملازمت کی. جی وہاں آپ ملازمت کرتے ہوئے اور ملازمت کے بعد بھی جب آپ سب دوش ہو گئے، اس کے بعد آپ وہاں مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑتے رہے. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں سر تو میں مزدوروں کے حقوق کے ساتھ لڑے. لیکن خاص بات ان کی یہ تھی کہ ایمرجنسی کے دوران، جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس دوران آگرہ کی سینٹرل جیل میں بہت لمبی قید بھی کاٹ کر آئے، کیونکہ وہ سماجی مدعوں کو، اور ان کے مزاج میں وہ باغیانہ مزاج رکھتے تھے. ان کا ایک شعر ہے جو ان کی اس رنگ کو پیش کرتا ہے. میں عرض کروں کہ شہر کا شہر بھی سجدے میں نظر آتا ہے. شہر کا شہر ہی سجدے میں نظر آتا ہے. شہر کا شہر ہی سجدے میں نظر آتا ہے، کوئی تو ہو جو چلے اٹھا کر سر ہم جیسے. واہ 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 تو وہ ان کا رنگ تھا. ایک ان کا شعر ہے کہ دکھ پروت آکاش برابر درد سمندر گہرا ہے. دکھ پروت آکاش برابر درد سمندر گہرا ہے، میں گیتوں کا پھیری والا اور زمانہ بہرا ہے. واہ واہ واہ، میں گیتوں کا پھیری والا اور زمانہ بہرا ہے. کیا اس کر بہرے زمانے کے کان کھولنے کا کام کرتے رہے. اور میں نے تمثیلی مشاعرہ کیا. ہمارے بزرگ تمثیلی مشاعرہ کرتے رہے تھے، تو حضرت حمید خسرو کلچر سوسائٹی کی جانب سے فرقان گل صاحب ہم سب مل کے تمثیلی مشاعرہ کر رہے تھے. تو میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ایک شاعر کا کردار انور بھائی نبھا دیں. بہت کوشش کی لیکن حضرت پکڑ میں نہیں آئے، اور سرپرستی، بس سرپرستی میں رہے. لیکن ہم نے انہیں آخر تک کہا کہ صاحب جو آپ کی ادائیگی ہے، جو شعر پڑھنے کا آپ کا انداز ہے، جو بڑا ٹھہر ٹھہر کے تقریر کرنے کا جو آپ کا انداز ہے، بھائی وہ کسی ایک کردار کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو بلا. لیکن وہ اداکاری میں نہیں آئے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ اداکاری آپ کرو، میں آپ کی سرپرستی کروں گا. یہ ہے کہ جب وہ کہتے تھے، ایک ایسا سوچ، ایسی انقلابی سوچ کا آدمی، سوچ کا سمندر تھے وہ، جس کو ناپنا مجھے لگتا کہ بہت مشکل ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ گلا نہ کر وہ تیرا ہو کے تجھ کو چھلتا ہے. گلا نہ کر وہ سب نظریہ دیکھیے ان کا کہ گلا نہ کر وہ تیرا ہو کے تجھے چھلتا ہے، وہ سب تو چاہنے والوں کے ساتھ چلتا ہے. واہ واہ واہ، وہ سب تو چاہنے والوں کے ساتھ چلتا ہے. اور بلال بھائی آپ تو کیونکہ ان کے ساتھ نشستوں میں شامل رہے، مشاعروں میں رہے، اور میرے علم میں ہے کہ آئی ٹی سی کا جو مشاعرہ ہے، جو ایک سلسلہ چلا تھا آئی ٹی سی کے ذریعے جو مشاعرے، تو اس میں وہ نمایاں کردار انور بھائی کا ہی ہوتا تھا. اور شاید انور بھائی کیوں بذات خود جو ایک شاعر تھے اور وہ مزاج رکھتے تھے، تو ان کی کوششوں سے ہی آئی ٹی سی نے یہ قبول کیا ہوا کہ سہارنپور میں آل انڈیا میں بڑے پائے کے شاعر یہاں آئے. آئی ٹی سی کا مشاعرے میں ان کی جو کوششیں تھی وہ اسے کون فراموش کر سکتا ہے. روندر جین صاحب آئے، جاوید اختر صاحب آئے، بڑے بڑے شاعر سہارنپور تشریف لائے. اور وہ ہمیشہ کبھی اسٹیج پہ نہیں آئے، ڈرامے کی تیاری سرپرستی میں رہا کرتے تھے. وہ استقبالیہ خطبہ یا اختتامیہ خطبہ خود اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے. سر جب میں ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، آپ جیسا کہ میں بھی کہہ رہا تھا، آپ مزدوروں کی لڑائی لڑنے والے بھی ہیں، آپ اپنے آپ میں ایک کامریڈ بھی ہیں، آپ اپنے آپ میں رنگ کرمی بھی ہیں، آپ اپنے آپ میں ایک شاعر بھی ہیں، اور آپ ایک اچھا گھر چلانے والے بھی ہیں. جی، تو اتنی ساری چیزیں ایک شخص کے اندر آ جانا، اتنی کوالٹیز ایک جگہ اکٹھی ہو جانا، تو اسے آپ سب کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں انہیں ایک طرح سے مانتا ہوں کہ وہ بہت ہی بے فکرہ انسان تھا اور دنیا کی فکر رکھتا تھا. اپنے بارے میں نے ان کو ہمیشہ چپل میں دیکھا، عموماً بہت ہی سادہ لباس، اور وہی سردی آئیں تو ایک شال آ گیا، کبھی کبھی سویٹر ساتھ میں اور شال پہن لیا انہوں نے. عموماً وہ بڑی سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے. ان کا اکثر وہ اپنے آپ کو استاد کہلانا پسند نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیے آپ ان کی بات، وہ اکثر کہتے ہیں بھائی استاد کی حیثیت نہیں ہے، ہاں میں آپ کا دوست ہوں یا آپ کا سرپرست اگر بڑا ہوں تو چلیے آپ کے لیے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچا نہ سکو تو یار اسے کبھی نقصان بھی. یہ انہوں نے تا زندگی اس پہ عمل کیا. میں نے ان کو پایا انور بھائی کو کہ وہ اپنے الفاظ کے تئیں بڑے ایماندار تھے. جو کہا کھل کے کہا،
چاہے وہ تعریف میں نے عرض کیا جیسے جی کہ چاہے وہ تنقید میں ہو، لیکن وہ ہمیشہ اپنی بات کو بڑی وضاحت سر کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ آپ ہاں، کافی ہاں، ساتھ ان کے یہ ساتھ رہا، کسی آپ کے وہ پڑوسی بھی تھے، یہ کھل کے کہنے کا کیونکہ آپ کا ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی وارڈ ہے یہ پورا کا پورا، تو آپ کی بہت زیادہ قربت بھی رہی یہ کئی ہر طرح. تو کوئی ایسا واقعہ جو ان کی شخصیت سے جڑا ہوا ہو ایک کے ایسا ساتھ ہو؟ واقعہ ضرور میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر کمل نین کپور صاحب ہیں ہریانہ یمنا نگر والے. جی، بہت بڑے ساہتیہکار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں. تو انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک ڈرامہ لکھا، ایک سولو ایکٹ کہتے ہیں اس کو، سولو پلے، جس کا نام ہے کھلی کتاب. تو وہ کتاب وہ جب انہوں نے لکھا تو ڈاکٹر جمیل بانوی اور ہم دونوں وہاں گئے، انہوں نے ہمیں سنایا. تو ہم نے ان کا ایک پروگرام سہارنپور میں رکھا اور اس میں سے کہتے ہیں رنگ پاٹ کرنا. تو رنگ پاٹ کے لیے ڈاکٹر کمل نین کپور صاحب سہارنپور تشریف لائے. یہاں ہوٹل میں ایک ہم نے پروگرام کیا. اس میں اسٹیج پہ سنجے گر موجود تھے، سدا انور صاحب موجود تھے، اور لوگ تھے جو تھیٹر سے متعلق اور شاعری سے ادب کے لوگ جو تھے، وہ اس میں 100 قریب لوگوں کی گیدرنگ تھی. تو الگ الگ لوگوں نے، انہوں نے 30 سے 35 منٹ 40 منٹ تک ڈاکٹر کپور نے اپنا وہ ڈرامہ پڑھا، کھلی کتاب. تو اسٹیج پر جو موجود حضرات تھے انہوں نے اپنی اپنی بات رکھی. جب حضرت کا نمبر آیا تو آپ نے پہلا جملہ کیا بولا بلال صاحب؟ کہنے کہ بھائی بڑی خوشی ہوئی، میں آج ایک ناٹک سن رہا تھا. تو میں جب یہ ناٹک سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مولوی صاحب واز فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک پر مبنی، مطلب یہ ان کی صاف گوئی تھی کہ وہ مائک پر کھڑے ہو کر ایک مجمع کے سامنے ایک واقعہ جو انہوں نے محسوس کیا وہ انہوں نے بالکل ایمانداری سے کہا، اور سب لوگ ہنسے. اور پھر اس کے بعد ڈرامے پر باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے 20 منٹ تک بولتے رہے. لیکن وہ جو ان کو جو پہلی ان کی ایک جو محسوس ہو، انہوں نے وہ اس بات کا اظہار کیا. اکثر ہوتا تھا ابھی حال میں پچھلی عید پر، جو پچھلے سال عید تھی، اس پہ خالد صاحب نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھ لیا اپنے گھر پہ، عید ملاقات کا. تو اس میں ہم سب لوگ شامل ہوئے اور وہاں آئے. تو ان کا ایک مزاج تھا کہ وہ آپ سے ملاقات کرتے تو چٹکلا سنایا کرتے ہیں، کوئی لطیفہ. لیکن ان کے لطیفے وہ روٹین لطیفے نہیں ہوتے تھے. ان کے لطیفے تو تھے عام زندگی سے جڑے ہوئے، ان کے اپنے تجربات ہوتے تھے، جو معاملات ہوتے تھے وہ اس کو لطائف کی شکل میں، اور بچوں کے ساتھ بچے، بڑوں کے ساتھ بڑے. میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں آتے ہوئے ایک ٹک بندی ذرا اس کی اصلاح کر دینا. کہ اچھا سناؤ. میں نے اپنا سنایا تو بھی کہنے اچھا اس کو، اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے وہ کر دیا. یہ ان کی بلا سادگی تھی، ان کے مزاج کی سادگی. تو وہ سادگی جو تھی وہ بہت کم لوگوں میں ہے، اور وہ صاف گوئی بھی بہت کم لوگوں میں ہے. اپنے الفاظ سے ایماندار ہونا بہت کم لوگوں میں ہے. آپ کی بات پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک بار سہارنپور میں مشاعرہ تھا جی، تو حضرت سردار انور صاحب اس میں شرکت کر رہے تھے. جیسے ہی نعت پاک پڑھی گئی تو اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، انہوں نے کچھ اعتراض کیا، مجھے برا لگا. جی. تو میں نے بعد میں ان سے کہا، میں نے سر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں اعتراض کیا. کہنے لگے بھائی آپ اردو کو مسلمان بنا رہے ہیں، مجھے نعت پاک سے پریشانی نہیں ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی آپ تعریف کریں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اردو کو مسلمان نہ کریں. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جیسا کہ آپ نے کہا صاحب گوئی کا، کہ جو انہیں کہنا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ آپ نعت مشاعرہ کریے آپ، لیکن آپ اگر غزل کا مشاعرہ کر رہے ہیں تو اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس میں سرسوتی وندنا بھی کرائیے، یہ ہے اردو. تو انہیں جو کہنا ہوتا تھا وہ لوگ وہ کہتے تھے. اور یہ ان کا ایک چار چاند. انہوں نے باقاعدہ ایسا ہی نہیں کہ آپ اردو والوں کو کہا، انہوں نے ہندی والوں کو بھی کہا کہ بھائی سرسوتی وندنا تو آپ جو شروع کرتے ہیں آپ ہندی کا ہندوکرن کر دیتے ہیں، زبانوں کو آپ اس میں ڈال دیں. ان کا وہ شعر یاد ہے آپ کو جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کس جرم میں دوزخ ملے گی؟ ہاں، مجھے کس جرم میں. حضرت کو دوزخ کا کوئی ڈر نہیں تھا. مجھے کس جرم میں دوزخ ملے گی؟ میں ملا ہوں نہ پنڈت ہوں نہ گیانی. میں ملا ہوں نہ پنڈت ہوں نہ گیانی. تو وہ ان کا جو انداز تھا یہ کہنے کا، وہ کبھی مطلب اس سے کوتاہی نہیں کی انہوں نے. بھلے ہی ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہو یا کی، اس بات کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. زندگی میں بہت خوددار زندگی گزاری. اور ایک پہلو سر یہ بھی تھا کہ جب بھی وہ ملتے تھے جی، بڑی مسکرا کر کے ملنا، اور اگر شعر اچھا بھی نہیں لگا اس کے باوجود بھی داد دینا اس شعر پر، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھانا، یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے.
دیکھیں شاعری میں سب شاعر کے بارے میں جہاں تک مجھے تھوڑا بہت علم ہے، میں آپ سے بلال صاحب، آپ تو باقاعدہ مستند شاعر ہیں، صحیح. تو شاعر کی ذمہ داری جو ہے وہ، اور ہمارے یہاں میں خود کہتا ہوں کہ رنگکر جو ہے، جو تھیٹر ایکٹر یا جو کلاکار ہے، وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ذمہ دار ہے، اور اس کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے جس کو اس کو ادا کرنی ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ پھر وہ اداکار یا کلاکار یا شاعر نہیں ہے. اس معاملے میں انہوں نے ہمیشہ بات کو اپنی رکھا. ان کی غزل ہے جو میں اگر آپ اجازت جی سر پڑھنا چاہوں گا اس میں کہ عنایت. پھر درد مشترک کے انہی سلسلوں کے نام، پھر درد انہی سلسلوں کے نام، پھر درد مشترک کے انہی سلسلوں کے نام. اب درد مشترک یعنی کہ سب کا درد، سب کا مطلب جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنا درد نہیں کہہ رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ اس میں ہے کہ پھر درد مشترک کے انہی سلسلوں کے نام، تازہ غزل ایک اور شکستہ دلوں کے نام. واہ واہ واہ. کیا بات کہی ہے اگلے شعر میں اس غزل میں انہوں نے کہ منصف دبا گیا ہے بڑی احتیاط سے، منصف دبا گیا ہے بڑی منصف دبا گیا ہے بڑی احتیاط سے، ابھرے تو تھے جبیں پہ میرے قاتلوں کے نام. واہ واہ. ابھرے تو تھے جبھی پہ میرے قاتلوں کے نام. واہ. اور یہ شعر کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں نے محسوس کیا کہ ان کا جو باغیانہ انداز تھا وہ ہمیشہ رہا ان کی مزاج میں، ہے نا. وہ فرماتے ہیں حضرت سردار انور صاحب کے اونچی ہے میرے ہاتھ سے زنجیر در بہت، اونچی ہے میرے ہاتھ سے زنجیر در بہت، پیغام لے کے جاؤ کوئی عادلوں کے نام. واہ واہ واہ. پیغام لے کے جاؤ کوئی عادلوں کے نام، جن سے چلے تھے ان کی طرف لوٹنا تو دور. واہ. جن سے چلے تھے ان کی طرف لوٹنا تو دور، ذہنوں میں بھی نہیں ہے ان ساحلوں کے نام، ذہنوں میں بھی نہیں ہے ان ساحلوں کے نام. ان کا معاملہ یہ تھا کہ معاملات کو درگزر کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو، درگزر کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. یہ ان خاص تھا ان کی شخصیت میں کہ اس مختصر سی عمر کا اب کیا حساب، اس مختصر سی عمر کا اب کیا حساب دوں، اس مختصر سی عمر کا اب کیا حساب دوں، کچھ راستوں کے نام ہیں کچھ منزلوں کے نام. واہ واہ واہ. بہت اچھا شعر ہے. کچھ راستوں کے نام ہیں کچھ منزلوں کے نام. وہ شعر تو آپ نے ان کا پڑھ ہی دیا ہے اس میں کہ جو اپنا حال ہے سب اپنے حرکتوں سے ہے، ابھی دعا کسی کی نہیں. لاک ڈاؤن کے دوران میری ان سے کئی ملاقاتیں رہیں. جی سر. فرقان گل ان سے کافی رابطے میں رہا کرتے تھے، نوکری بھی ساتھ کی انہوں نے. تو فرقان گل میرے سے شیئر کر رہے تھے، ان کے قریبی رہے کہ بھائی اکثر میرے پاس آ جایا کرتے تھے اور وہ اپنی غزل سنایا کرتے تھے اس میں. تو وہ غزلیں اس میں، تو میں نے بھی ڈولی کھال میں اچانک یہ ہوا کہ وہ ہاٹ اسپاٹ بنا دیا، تو میں نے بھی ایک نظم تک بندی، نظم تو نہیں ہوا، تک بندی میں نے آزاد کہی. تو وہ میں نے وہ واٹس ایپ پہ انور بھائی کو بھیج دی اور پھر فون کیا کہ حضرت وہ واٹس ایپ کیا میں نے آپ کو تک بندی، تو ذرا نظر ثانی فرما دینا، لیکن میں آپ کو سناؤں گا. تو وہ تھا کہ اس میں نے ان کا حوالہ بھی دیا تھا نظم میں، وہ نظم میں سناؤں گا آپ کو. تو اس میں یہ تھا کہ سردار انور نے بھی ایک شعر میں سلا ہے اسے، سلا ہے اپنی حرکتوں سے یہ نام بلا ہے اسے ڈولی خال کو، اور پھر سردار انور. تو وہ بڑے ہنسے. میں نے کہا جی وہ آپ کا شعر جو ہے نا کہ جو اپنا حال ہے سب اپنی حرکتوں سے ہے، تو میں نے کہا اسی کا حوالہ دینے کی کوشش کی. بڑی حوصلہ افزائی کی میری اس بات کی. ہمیشہ اس معاملے میں رہا. بہت سارے رنگ تھے ان کے زندگی کے. میرے ساتھ میں تقریباً 20-25 سال پرانی بات ہے، میں گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا، منسٹری آف ہیلتھ کے لیے فلم میکنگ. تو ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا دلی میں، تو میں نے اس میں ان کو ڈیوائٹ کیا. پھر وہ ان کے ساتھ وہی سامنے آتی اسی کا حوالہ دیا. بڑی خوبی تھی ان کی. اب وہ اتفاق سے وہاں جتنے بھی مقررین تھے سب نے انگریزی میں گفتگو کی. دلی میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں وہ سیمینار ہو رہا تھا. اور جب حضرت کا موقع آیا بولنے کا، تو آپ نے کہا کہ صاحب وہ میں تو ہندوستانی میں بات کروں گا اور یہ جو بین الاقوامی زبان میں جو کچھ بولا گیا ہے اس میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے ملا اس پہ اپنے خیال کروں گا. وہاں بھی بولا انہوں نے. اور پھر صاحب جب وہ انہوں نے بولنا شروع کیا، یہ خوبی تھی ان کی کہ ایک تو مطالعہ بہت تھا، بہت اچھا مطالعہ. اور پھر دوسری بات کیا تھی ان کی، یہ جو آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر لیجیے. میں سر اکثر انہیں کہتا تھا کہ کسی بھی موضوع پہ آپ بات کر لیجیے، اپنا آپ میں مکمل یونیورسٹی آپ کو وہ سیٹسفائی کر جائیں گے اس بات کے اپنا آپ میں مکمل یونیورسٹی. دلی میں 100-125 لوگوں کے درمیان وہ ہو رہا ہے. جب وہ
انور صاحب کا جو بولنے کا انداز تھا تو لاجواب انداز تھا نا. بہت بڑے لوگوں مقرر کو نصیب ہوتا ہے اس کی الفاظ کی ادائیگی. ہم تھیٹر میں میرا تو محبوب سبجیکٹ ہے لینگویج اینڈ باڈی لینگویج, تو ان کی جو الفاظ کی ادائیگی تھی وہ ایسا مطلب اورا کریٹ کرتی تھی کہ سامنے والا مجبور ہو جاتا سننے کے لیے. یہ ان کی خوبی. تو وہ جب وہاں دہلی میں انہوں نے بولا تقریباً 30-35 منٹ جب, اور ایک روانی کے ساتھ وہ بولتے چلے گئے, تو صاحب پن ڈراپ سائلنس میں لوگوں نے سنا. اور بعد میں وہ جو انگریزی میں تقریر یا پیپر پڑھنے والے لوگ تھے تو اس بات پہ حیرت تھے کہ اس شخص نے تو پیپر بھی نہیں پڑھا, اور یہ کہا کہ مجھے تو انگریزی سے گراؤنڈ نہیں ہے. اسلام اینڈ انٹر کالج سے انٹر پاس کیا تھا انہوں نے, لیکن اس دور میں کیا تھا جب اسلام اینڈ انٹر کالج جو تھا وہ دیار تھا تعلیم کا, اور وہاں سے نکلے ہوئے لوگ سیدھے علی گڑھ جایا کرتے ہیں. تو مطلب دھیرے یہ اتنے بڑے لوگ ہیں ہمارے شہر کے جو استاد شاعر ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سماجی کارکن ہیں یا اس طرح کام کر رہے ہیں, صاف ستھری شخصیات جتنی بھی ہیں, وہ دھیرے دھیرے سہارنپور ان لوگوں سے خالی ہو رہا ہے. بھائی وہ کمی جو ہے ان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اور اسے ہم اپنی بدنصیبی کہیں یا بہت اچھی آج یہ گفتگو رہی, اور میں چاہتا ہوں سر آخر میں ان کی غزل جو مجھے بہت عزیز ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں غزل. اور آپ لوگوں نے تمام, میں ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے, اور خاص طور سے نشب پیج کا ایک غزل آخر میں ان کی پیش کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت عزیز ہے ان کی, کہ تجھے نہ سوچوں تو آرام بھی نہیں آتا, تجھے نہ سوچوں تو آرام بھی نہیں آتا, تجھے نہ سوچوں تو آرام بھی نہیں آتا, مگر زباں پہ تیرا نام بھی نہیں آتا. واہ. تجھے نہ سوچوں تو آرام بھی نہیں آتا, مگر زباں پہ تیرا نام بھی نہیں آتا, اور تمہیں تو آئے زمانہ ہوا مگر اب تو, تمہیں تو آئے زمانہ ہوا مگر اب تو تمہارے آنے کا پیغام بھی نہیں آتا, تمہارے آنے کا پیغام بھی نہیں آتا. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں سر کا کہ ہمارے قتل پہ تم فکر مند سے کیوں ہو, ہمارے قتل پہ تم فکر مند سے کیوں ہو, تمہارے سر تو یہ الزام بھی نہیں آتا, تمہارے سر تو یہ الزام بھی نہیں آتا, اور ہمارے پاس کسی رات کیا وہ ٹھہرے گا, ہمارے پاس کسی رات کیا وہ ٹھہرے گا, جو ہم سے ملنے سرے شام بھی نہیں آتا, جو ہم سے ملنے سرے شام بھی نہیں آتا, اور اسے ہماری کسی بات سے نہیں انکار, اسے ہمارے کسی بات سے نہیں انکار, مگر ہمارے کسی کام بھی نہیں آتا. یہ ان کا ایک لہجہ تھا جو مطلب بالکل الگ تھا, خود رنگ تھا وہ بالکل. بلال صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے بے فکر اور اپنے سے اتنے لاپرواہ, خود سے لاپرواہ جو ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی اپنے مجموعہ کلام چھاپنے کی وہ نہیں کی. ان کے سرپرستی میں NSD پاس کیا ایک ان کے شاگرد نے جس کا نام امتیاز ہے, وہ آج کل بامبے میں ہے, بہت اچھا اداکار ہے. اس نے ضد پکڑ لی کہ وہ بڑے پاپا کہا کرتا تھا, چھوٹے پاپا کہا کرتا تھا ان کو محبت میں, تو یہ تھا کہ انکل آپ کا مجموعہ کلام. تو ان پر جب وہ بات ہوئی کہ بھئی میرے آپ کے اشعار کہاں ہیں, تو کاغذوں پہ لکھے ہوئے, کہیں کاپیوں پہ لکھے ہوئے, کہیں ڈائری میں, اس بچے نے وہ سنکلن کیا, اور 1 مہینے تک وہ تمام اشعار اور غزلیں ان کی جمع کر کے وہ کتاب کی شکل فقیرانہ بالکل پکڑ والا جیسے کہتے ہیں نا. دیکھیے خوبی بتاتا ہوں میں آپ سے, مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف لفظوں میں اپنی بات کو کہا کرتے تھے, عملی معاملہ بھی تھا. انہوں نے اپنی دونوں بیٹی کی شادیاں فنکاروں سے کی, تھیٹر والوں سے کی, اور اس وقت پہ کی جب وہ اسٹرگل کر رہے تھے. اب تو ماشاءاللہ ان کا جو داماد ہے بڑا انعام الحق, وہ ایک اسٹیبلش اداکار ہے بامبے میں, اور اس کو بڑی اچھی فلمیں اس کی آئی ہیں, اس کو بڑے بیسٹ ایکٹرز کے ایوارڈ ملے ہیں اور انٹرنیشنل ایوارڈ لیے ہیں اس نے. وہ مطلب انہی کا کرافٹ کیا ہوا بچہ ہے. ایسے امتیاز نے وہ جمع کیا, شاہد, خالد, ان سب لوگوں نے مل کے وہ چھپوایا, اور بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ ان کا کوئی کلام نہیں آ سکا اس بات کو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ نہیں, ان کا مجموعہ کلام آیا تھا. یہ میں دکھانا بھی چاہتا ہوں آپ کو. ٹیس کے نام سے یہ امتیاز ان کے کچھ اشعار اور اشتیاق کی محنت, ان دونوں بچوں کی محنت ہے جو ماشاءاللہ بامبے میں ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بالی ووڈ میں سہارنپور کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ امتیاز کی کوششیں ہیں. انعام نے ابھی اس بات کا اعلان کیا تو بہت خوشی ہوئی, میں نے فیس بک پہ پڑھا کہ سردار انور صاحب کی ساری جو حیات ہے اس کو کتاب کی شکل میں سامنے لایا جائے. میری دعائیں ہیں
انعام الحق کے ساتھ بھی کہ بھائی تم اس کوشش میں آمین۔ کامیاب رہو، آمین۔ کیونکہ یہ وہ قرض ہے جو ہمارے بزرگ ہم پہ چھوڑ کے گئے، بے شک سے اور یہ قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم ہم سب کی ہے، اور وہ ہم سب میں زیادہ بات نہ ہو، وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ پورا ہمارا جا رہے ہیں، لیکن ان کی ایک بات ہے کہ ان کے 4 مصرے میں آپ کو سنانا جی، چاہتا ہوں جی۔ کہ پچھلے غم گن سکوں یہ فرصت دے، پچھلے غم پچھلے غم فرصت دے، گن سکوں یہ فرصت دے، زندگی سوچنے کی مہلت دے، واہ واہ، زندگی سوچنے کی مہلت دے، بانٹ دے علم عقل والوں میں، بانٹ دے علم عقل والوں میں، بانٹ دے علم عقل والوں میں، میری معصومیت کو حیرت دے۔ واہ 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 واہ، وہ جو ان کا انداز کہنے کا تھا اور جو وہ کہتے رہے، میری معصومیت کو حیرت دے، جی یہ مصرع کہنے کے لیے آدمی کس کرب سے گزرتا ہے شاعر، جی، اس کا اندازہ عام آدمی نہیں کر سکتا، اور کیونکہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے جیا، ہاں اور ہندوستان کا وہ وقت بھی انہوں نے دیکھا جو بیل گاڑی کا وقت ہے، جی جی، اور وہ بھی دیکھا جو آج انٹرنیٹ کا وقت ہے، تو دونوں چیزیں انہوں نے دیکھی، ہر چیز سے وہ گزرے، اور یہ بھی انہوں نے کہا نا اپنے بارے میں کہ گرم رہ گزر سے اگایا ہوا ہوں میں، گرم رہ گزر سے اگایا، گرم رہ گزر سے اگایا ہوا ہوں میں، خود دھوپ میں جلتا ہوں تو سایہ ہوا ہوں میں۔ تو وہ بات انہوں نے کہا کہ رشتے کا مجھے آخری دھاگا بھی توڑ لے، رشتے کا مجھے رشتے کا مجھ سے آخری دھاگا، رشتے کا مجھ سے آخری دھاگا بھی توڑ لے، یہ بھی نہ یاد رکھ کے بھلایا ہوا ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ بھی نہ یاد رکھ کے بلایا۔ بھائی ہم تو دعا گو ہیں کہ خیر، ہمارے تو بڑے بھائی جیسے تھے سرفراز کے اللہ تعالیٰ میں کی رحمت سر کرے۔ آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور سب سے زیادہ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے نشب پیج کا، خاص طور سے منزہ جو میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، چھوٹی بہن ہی ہے، حمزہ بھی بیٹا ہے بالکل میرا، بھائی ہے چھوٹا، تو ان لوگوں نے یہ پورا کا پورا محفل سجائی، اور پوری نشب پیج کی جو پوری ٹیکنیکل ٹیم ہے، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر کبھی زندگی نے وفا کی، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سردار انور صاحب کی شخصیت کے تعلق سے ایک بڑا پروگرام سہارنپور میں آرگنائز کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ کوشاں ہیں۔ اور جیسے ہی یہ وقت گزرے، یہ لاک ڈاؤن کا اور یہ کرونا وغیرہ، ہمارے ساتھی ہیں بلال بھائی ہردیپ سنگھ، جی جی، بہت پرانا تعلق ہے ان کا، تھیٹر کے ساتھ بھی، انور صاحب کے ساتھ بہت قریبی۔ انور بھائی کی کچھ غزلیں انہوں نے گائی ہیں، بہت اچھے گلوکار ہیں۔ جی جی، تو ابھی فرقان گل صاحب، ربانی صاحب، ان سے ہماری اور ہردیپ بھائی سے بات ہوئی تھی، تو جلدی ہی کیونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے نا، لاک ڈاؤن، ہم گیدرنگ نہیں کر سکتے۔ تو منزہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس عظیم شخصیت کے بارے میں 2 لفظ کہنے کا، تو میں آپ کی پوری ٹیکنیکل ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اہل سہارنپور کی جانب سے آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع ایک ایسی شخصیت کے لیے دیا اپنے اس پیج پر، اپنے اس چینل پر، جو اس کا مستحق ہے۔ مستحق تو بہت بڑی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ تو حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ زندگی 1000 رنگ، کون سے رنگ کو یاد رکھیں اور کس کو بھول جائیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد میرے اور بھی ساتھی ہیں، ان کی بہت بڑی کھیپ ہے بھائی بلال صاحب، بہت بڑی کھیپ ہے۔ میں اکثر جب میری ملاقات سر سے کی ہے ان کے ساتھی نمش بھٹناگر، جب حضرت ان کی محبت دیکھیے صاحب، نمش بھٹناگر اور یہ لوگ جو تھے رات تک ان کی تدفین تک وہاں موجود تھے، اور یہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ انسان تھے بھائی، انسان، انہوں نے ہندو مسلمان اور اس کی بات تو زندگی میں کبھی کی ہی نہیں کی۔ کسی۔ راج کمار بورا صاحب، ایک بات رہ گئی بڑی قیمتی جو میں عرض کروں آپ سے، کہ ایک سلسلہ وہ رک گیا ہے، تو میں جو ہمارے ساتھی، میرے ہم خیال لوگ جو سن رہے ہیں، مجھے اس وقت دھیان رکھے کہ ہمارے بزرگوں نے قومی ایکتا کمیٹی قائم کی تھی، اور اس کا کام تھا عید ملن اور ہولی ملن چلانا۔ رام مختار علی خان آپ ایڈوکیٹ مرحوم، اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے، انہوں نے اس کو قائم کیا، میرے والد صاحب نے کئی سالوں تک چلایا، اس کے بعد مہندر بھلا صاحب نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، راج کمار بورا صاحب نے اس کی ذمہ داری، سنجے گرگ صاحب نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، اور وہ پھر ذمہ داری گھوم کر سردار انور صاحب کے کاندھوں پہ آ گئی۔ وہ بہت بڑے پروگرام اور بڑے لیول سے شروعات اس کی ہوئی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب وہ بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ ایک فارمیلٹی کو پورا کریں، لیکن انور بھائی نے، اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے ان کو، انہوں نے سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہاں، یہ ان حالات میں پچھلے سال کی جو ہولی ملن تھا وہ روٹری کلب میں، عید ملن تھا وہ روڈ کے، وہ سلسلے کو انہوں نے جاری ساری رکھا آخری دم تک، اور جب یہ لاک ڈاؤن میں عید آئی، ہولی پر تو ہم گئے تھے اس پروگرام میں، تو بھی یہ بات ہوئی کہ بھائی چلو اپنی شیر کھا لیتے ہیں، لیکن تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ قومی ایکتا کمیٹی کو بیادگار
जनाब सरदार अनवर साहब जारी और सारी रखने की हम सब लोग कोशिश करेंगे, ताउन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने नौजवान रंगकर्मियों से, ख़ास तौर से इप्टा, अदाकार ग्रुप और जितनी संस्थाएं सहारनपुर में काम कर रही हैं, कि वो बहुत बड़ा कर्ज हमारे सरों पे छोड़ रहे हैं। सर मैं जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर छोड़ के गए हैं, उन जिम्मेदारियों को, उस कर्ज की अदायगी जरा लगातार जारी रहेगी। अब मैं और ये उम्मीद करता हूँ कि तुम कोशा रहोगे। वो जो ये जो गहवारा है ना सहारनपुर, ये मोहब्बत का, एकता का शहर है, इस मोहब्बत का गहवारा है। इसे कहा कौमी यकजहती का मरकज रहा है सहारनपुर, और इन जैसे लोगों की वजह से रहा, हमारे बुजुर्गों की वजह से। सर फहरिस्त है। तो उस गहवारे की हिफाजत करना, उस मोहब्बत को कायम रखना, जो गुल वो खिला के गए हैं उन गुलों को महकाए रखना, उनकी आबपाशी करते रहना, उनका ख्याल रखना, ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। फिर नेक तमन्ना और ख्वाहिशात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात। मैं एक शेर के साथ इस सिलसिले को ख़त्म करता हूँ, और फिर एक बार निशब्द का बहुत बहुत इस पेज का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये शेर अक्सर जब हमारी मुलाकात सरदार अनवर साहब से होती थी सर से, तो अक्सर ये शेर वो सुनाते थे, मैंने उन्हीं से ये शेर सुना कि हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, वाह, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। वाह वाह, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफिज़।